لوگ صرف پلاٹوں میں لگے رہے، اس کی تعمیرات نہیں کرتے رہے کہ اس سے معیشت پہ جو ہے کاروبار نہیں بڑھتا. یہ تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ. پاکستان کے بینک اس سے شرماتے تھے. گاڑی میں لون دے دیتے ہیں، 30 لاکھ کی گاڑی پکڑا دیں گے، 50 لاکھ کی. اب تو اسٹیٹ بینک نے خیر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس طرح گاڑی دے دیتے تھے. کسی کو مکان کے لیے لون نہیں دیتے تھے. اس میں جو پچھلی حکومت خان صاحب کی تھی، اس میں ایک بڑا کام ہوا اور باقاعدہ یہ ایک ریفارم ہوا کہ اگر کوئی بینک کا قرضہ زمین سے لے کر یہ مکان لے کے کھاتا ہے تو بینک اس جگہ کا قبضہ لے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں بلکہ اگر ایک عام آدمی کے لیے دیکھا جائے تو سرمایہ کاری کے کون کون سے مواقع ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو سرمایہ کاری کے مواقع ہوتا ہے کہ آپ بینک میں جو ہے کھاتہ کھول کے ڈپازٹ کر لیں، اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز لے لیں، پھر اسی طریقے سے جو ہے ڈالر خرید سکتے ہیں، گولڈ خرید سکتے ہیں، یا زمین پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، ریئل اسٹیٹ. کیونکہ پاکستان میں مالیاتی نظام، بینکنگ اینڈ فائنانس ہے تو بہت اچھی اور پائے کی ہے، لیکن وہ پورے پاکستان میں پھیل نہیں سکی ہوئی. اور جو کہنے کو تو ہمارے ملک میں 20 سے زیادہ بینک ہیں، لیکن وہ شہری علاقوں میں زیادہ ہیں اور ان کی توجہ بھی شہری علاقوں میں ہے، اور ان کی جو قرض دینے کی صورتحال ہے وہ بھی جو ہے ساری کی ساری وہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں دیتے ہیں، اور بڑے شہروں میں صرف بڑے کارخانوں کو ملتی ہے. عام آدمی کو، عام شخص اگر قرض لینے جائے، لون لینے جائے تو اس کو الگ الگ بہانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے تو ہم آپ کو نہیں دے رہے، یا کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے پرانی ہسٹری نہیں ہے، کبھی آپ نے قرض نہیں لیا تو اس لیے ہم آپ کو قرض نہیں دے سکتے. آپ کی جو زمین ہے، جائیداد جس کے اگینسٹ آپ قرض دے رہے ہیں، یہ بہت ہی عام سا علاقہ ہے، سستا سا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں دے رہے. تو بہت سے بہانے، ہیلے بہانے کر کے آپ کو بھگا دیتے ہیں. تو جب بینکنگ نظام اچھا نہ ہو، پورے ملک میں جو ہے نہ پھیلا ہو، بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں آپ سے جو ہے ہزاروں سوال کرتے ہوں، تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کے ملک میں لوگ بینک میں پیسے رکھیں. ایک عام آدمی کو اگر وہاں سے قرض ملتا ہو تو کیا ہی بات تھی. تو پاکستان کے اندر معاشی بدحالی میں یہ بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ چند ہزار لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ لون کی طرف جو ہے ایکسس ہے، اور باقی سارا کا سارا جو ہمارا آپ کا جو ڈپازٹ ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان قرض کی شکل میں لے لیتی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے مڈل کلاس بہت چھوٹی ہے، یا تو لوور کلاس ہے اور وہ جو ہے اس وقت جو ہے میجورٹی میں ہے، اکثریت جسے کہتے ہیں، یا تو پھر ٹاپ ہیں وہ مائنورٹی میں ہے اور وہ ملک کی تمام وسائل پہ قابض بیٹھے ہوئے. اس بیچ میں پاکستان میں جو ہے ایک ہم نے دیکھا کئی سالوں سے لوگوں کا رجحان جو ہے زمین، ریئل اسٹیٹ کی طرف رہا. اور پاکستان میں پچھلے کئی سالوں میں جو ہے اگر 1-2 سال پچھلے شہباز شریف کی حکومت سے ہٹا دیں تو اس سے پہلے نواز شریف کی چاہے حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، زمین کے کاروبار اور زمین نے کافی جسے کہتے ہیں کہ اچھا منافع دیا. تو یہ ایک لوگوں کی ہیبٹ بھی بن گئی تھی، ہابی بھی بن گئی تھی. لیکن اس میں ایک اختلاف تھا ہمارے جیسے لوگوں کا کہ خالی زمین کا کاروبار تو اچھی چیز نہیں ہے، دنیا میں ریئل اسٹیٹ پہ کام ہوتا ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی معیشتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ مثال آپ لے سکتے ہیں دبئی. ایک بڑی معیشت تو نہیں ہے، دبئی ہو گیا، بھارت میں ممبئی جیسے شہر ہو گئے، دوسرے شہر ہو گئے، سنگاپور ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا. وہ وہاں کی زمین اور ریئل اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی سے وہ اپنی معیشت کی کارکردگی کو نکالتے ہیں. اور چین جیسے ملک نے تو اتنی آج کل اس کی ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے اکانومی کی بھی جو ہے نا کمبختی آئی ہوئی ہے کہ اس کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. چین نے پچھلے 20-25 سال اپنے ملک کو دبا کے ڈیولپ کیا، اور بعض ممالک میں تو انہوں نے ریئل اسٹیٹ اتنی ڈیولپ کر لی کہ جتنی ان کی آبادی نہیں تھی، جیسے جاپان جیسے ملک. تو اس سے جو ہے ایک معیشت چلتی ہے. تو پاکستان میں ایک اختلاف یہ رہا تھا کہ لوگ صرف پلاٹوں میں لگے رہے، اس کی تعمیرات نہیں کرتے رہے. اچھا، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ تعمیر شدہ مکانوں کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں، اور جو ہے روزگار بھی نہیں ملتا.
تو وہ اس سے معاشی لوگوں کا جو معیشت دانوں کا جو ہے اس میں اختلاف یہ ہے کہ اس سے معیشت پہ جو ہے کاروبار نہیں بڑھتا، یہ تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر آدمی کے ہاتھ تو چلے پیسہ آ جاتا ہے، یا کوئی وہ چیز بیچ کے اپنے مکان تعمیر کروا لیتا ہے، یا اچھی تنخواہ دار لوگوں جو ہے وہ بھی جو ہے یہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے وسائل نہیں ہوتے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، سنگاپور، امریکہ، یورپ، وہاں پہ بھی اچھے تنخواہ دار والے بھی جو ہے کیش پہ اپنی مکان یا پراپرٹی نہیں لے سکتے، ان کو بھی 18، 20، 25 سال کا لون ملتا ہے۔ پاکستان کے بینک اس سے شرماتے تھے، گاڑی میں لون دے دیتے ہیں، 30 لاکھ کی گاڑی پکڑا دیں گے، 50 لاکھ کی، اب تو اسٹیٹ بینک نے خیر پابندی لگائی دی ہے، لیکن اس طرح گاڑی دے دیتے تھے، کسی کو مکان کے لیے لون نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی، بینک یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کسی کو لون دیں گے تو یہ جو ہے بینک سے سٹے لے لیتے ہیں، کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں، اور پھر خالی نہیں کراتے اور ہمارا قرض پھنس جاتا ہے۔ اس میں جو پچھلی حکومت خان صاحب کی تھی، اس میں ایک بڑا کام ہوا، اور باقاعدہ یہ ایک ریفارم ہوا کہ اگر کوئی بینک کا قرضہ زمین سے لے کر یہ مکان لے کے کھاتا ہے تو بینک اس جگہ کا قبضہ لے سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ بینکوں نے جو ہے مکانوں کے مد میں قرض دینا شروع کیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی اور ایک تاریخی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھی کمائے، پھر اس وقت کووڈ میں ایک ایمنسٹی بھی آ گئی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا اس میں گلہ یہ تھا کہ نہیں، پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کار ہے، ساری کی ساری ریئل اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے، بلیک منی ادھر چلی جاتی ہے، وائٹ منی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں، وہ بلیک اور وائٹ منی کا تو قانون ایف بی آر کا ہے۔ اب ایف بی آر اس کو کس طریقے سے، ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف اگر ہم ایف بی آر کے ریونیو دیکھیں تو ایف بی آر کے ریونیو ہی نہیں ہے۔ جیسے اب کراچی کی مثال لے لیں، کراچی سندھ سے باہر ایف بی آر کا پراپرٹی کا ریونیو ہی نہیں ہے۔ تو ایک حکومت اس کو بہت اچھا ریونیو کا وہ بھی بنا سکتی ہے، اور آئی ایم ایف بھی اب یہی بات کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہمارے دوست لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے جو ہے لوگ بینک میں پیسے نہیں رکھتے، یہ کس نے کہہ دیا؟ بینک تو خود جو ہے انکریج نہیں کرتے، لوگوں سے پیسے نہیں لیتے، اور اگر لے لیتے تو آگے لوگوں کو قرض نہیں دیتے، لوگوں کے لیے بنے لیکن لوگوں کو قرض نہیں دیتے۔ پھر دوسرا یہ کہہ دیتے ہیں جی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ۔ بھائی اسٹاک مارکیٹ کو ہر آدمی نہیں سمجھتا، جتنے لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی بیچارے پریشان رہے ہیں۔ تو صرف یہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اب ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے جو ہے پاکستان، اگر آپ دبئی کی مثال دیں یا کسی اور ملک کی مثال دیں تو وہاں پہ ان کو ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے لیبر بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے علاوہ ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کی لیبر ماشاءاللہ سرپلس ہے۔ پاکستان میں جو ہے اب ٹائلیں بننا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی، امپورٹ ہوتی تھی۔ پاکستان میں جو ہے تار جو ہے الیکٹریسٹی کی جو بجلی ہے وہ یہاں بننا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو ہے بجلی کی تار بنتی ہے، اس کی کاپر باہر سے آتی ہے، لیکن ہمارے پاس سینڈک ہے، ہم اس کو بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ سیمنٹ پاکستان کا ہے۔ سریا ایک واحد چیز ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایک سریے کو بنانے کے لیے بجلی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو ہم وہ بھی مقامی بجلی پیدا کر سکتے ہیں ڈیموں سے، لیکن ہماری بدنصیبی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس سے ملک چلتا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے ملک اس کے پروفٹس جو لوگوں کو ملتے ہیں وہ پھر اپنی معیشت پہ لگاتے ہیں، اور وہ جو ہے آگے کاروبار بنتا ہے، معیشت کا سائز بنتا ہے۔ پچھلے 1.5 سے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیکٹر سٹرگل کرنے لگ گیا۔ اچھا، پاکستان جیسے ملک میں تو ریئل اسٹیٹ ریمیٹنسز کا بھی ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ذریعہ بنا ہوا تھا۔ جو اوورسیز پاکستانی 1.25 کروڑ باہر رہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک اپنا گھر یہاں لے لیں، اور وہ سرمایہ کاری یہاں کرتے ہیں، اور بہت ریئل اسٹیٹ میں جو ہے اوورسیز نے سرمایہ کاری کی۔ تو ہمیں کوئی میکینزم ایسے بنانے چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی بھی آئے اور پاکستان میں ڈیولپمنٹ بیس ہو، اور یہ آفیشیل ان آفیشیل کا چکر ختم ہو۔ گورنمنٹ کو اس میں سوچے چیز کہ کس طرح اس کو بھی کیپچر کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم جز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں ایکٹیویٹی ہو، ڈیولپ ریئل اسٹیٹ میں، تو اس میں بہت بڑی، کیونکہ ایگریکلچر کے بعد دوسری بڑی لیبر جو ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ جاتی ہے، تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے، اور پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بھی بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔